اکثر جو مسلمان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کافروں کو بڑی بو آمدی ہے جی. وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے. وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں کلمہ نہ بھی پڑھیں, اس کو روحانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے. اصولوں تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے, کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے, بندے کے کفر اور ایمان, شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے. لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے. وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے. پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, نہیں آئے گی بدبو. کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے, اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال, بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے. ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے. مسلم شریف میں حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ, مرد و عورت کے اوپر, مسلم کے اوپر, اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر, بریلوی دیوبندی نہیں ہے, اہل حدیث نہیں, شیعہ نہیں, یہ واجب ہے. اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں, جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے. جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کرے. صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے, یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے. یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے. جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو. اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے, اس کے بال ریموو کرنے ہیں آپ نے, جس کو کہتے ہیں چانڈ لوانا. اور وہ فرمایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو, ترمذی ابو داؤد میں, اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو, اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو. تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے, جس کو آپ یعنی تھائی کہنا ہے. تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے, صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے. وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے, وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا, عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ. تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلیں تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے, وہ یہی والے ہیں. ٹھیک ہے, اینٹی وینم بھی ہو گیا. تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے, چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ, جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا, وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم ہوتا ہے, اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں. شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں, دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے وہ, حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک. پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں, یہ اتنے پورشن کے.